دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ خدا کی وحدانیت کے چمن کا اکلوتا عظمت نشاں پھول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے آقا میں کیا کہوں میری سمجھ سے بالا تر ہے، چاند کہوں تو تیرا چہرہ چاند سے خوبصورت نظر آتا ہے، اگر میں سورج کہوں تو تیری تابانیوں کے آگے سورج اپنی کرنیں کھو بیٹھتا ہے، ستاروں سے تشبیہ دوں ستاروں کو روشنی بھی تیرے چہرے سے ملی ہے۔ لیکن میں نے کہا میرے امام پھر کیا کہو گے؟ کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو قبل اس کے کی آیت مسنہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض کروں، خراج عقیدت پیش کریں گے نبی کونین کی بارگاہ میں، محبتوں کا ثبوت دیں۔ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے منا وہ حضور آ گئے۔ ذرا آواز آئے ادراس کے دیوانوں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وزیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے گج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے گج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے۔ ہاتھ میرا کر حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مندھار کی آمد، لجپال کی آمد، یاسین کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، ہوا 400 رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے۔ بلند آواز سے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور
آ گئے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے 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 اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا یا اللہ وقرۃ عیوننا وبہجۃ صدورنا واغفر لنا وارحمنا واہدنا یا ارحم الراحمین۔ مختصراً میرے عزیزو خطبہ مسنونہ کے اندر آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی سورہ انعام آیت نمبر 156۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر جب ان کی طرف اپنے پیارے رسول کو بھیجا۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر اور پیش منظر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنین پر ہونے والے انعامات کا جگہ جگہ ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر ہونے والے انعامات، مومن کو دی گئی شان و شوکت کا بارہا قرآن کریم میں ذکر کیا۔ نسل انسانی کے برتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اشیاء اقسام انواع وجود میں لائی رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا، لیکن کسی بھی جگہ رب العالمین نے احسان نہیں جتایا۔ احسان رب العالمین نے کہیں بھی احسان نہیں جتایا۔ رب العالمین نے جب زمین پیدا کی، زمین پانی پہ پیدا ہوئی، زمین تھرتھرانے لگی، رب نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو زمین کے لیے کیل بنا دی، زمین کی تھرتھراہٹ کو بند کیا، مگر مومنوں پر احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی نہیں، یہ نیلنگو آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو ہم پر گرنے سے روکا ہوا ہے، مگر اس پر بھی احسان گویا پتا چلا ایک نہیں دو نہیں بلکہ اپنے انسانی وجود کی نعمت ہے۔ رب العالمین نے انسان کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، مگر اس پر بھی منت یا احسان کا ذکر، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان کا ذکر، چلنے والا بنایا، ہاتھ پیر دیے، مگر اس پر بھی کہیں ذکر، اس پر بھی احسان نہیں جتایا، منت نہیں کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو دینے کے باوجود احسان نہیں جتایا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی باری آئی، رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ، تحقیق کہ خدا نے احسان فرمایا مومنین پر۔ سوال میں ذہن میں یہ سوال ابھر کے آیا، مولا جب تو نے اتنی ساری نعمتیں دی تھی، اتنے سارے انعامات مومن بندوں پہ کیے تھے، قرآن میں تو نے کہیں پر نہیں کہا کہ میں نے تم لوگوں پہ احسان کیا۔ ہاں یہ تو موجود ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، مگر مولا کریم کہیں پر تو نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے احسان جتایا، رب العالمین نے منت فرمائی۔ میں نے کہا مولا کریم وجہ کیا، مولا کریم دلیل کیا، اس کا اصل وجوہات وہ کیا پس منظر کی وجوہات تھی جہاں اور دیگر نعمتوں اور اس نعمتوں کے بیچ تقابل ہوا؟ تو رب العالمین نے گویا یوں فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر احسان فرمایا جب ان میں رسول بھیجا۔ کیوں اسم و رسول کو بھیج کر کے احسان کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ کہا کیونکہ یہ رسول وہ رسول ہے جو انہیں اور تمام آج تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نظام کی جتنی بھی امتیں آئی، یہ رسول ان تمام امتوں سے تمہیں افضل بنانے آیا۔ یہ وہی رسول ہے، اس پر احسان اس لیے جتایا گیا۔ روئے زمین جو ظلم و ستم کی مشق بنی ہوئی تھی، یہ قومیں جو بربادی کے ترانے گا رہی تھی، عصبیت کے قبائلی جنگوں نے قومیں کو انسانی وجود کو فنا کر کے رکھ دیا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حیات جادمانی کے پیغام سنانے آئے تھے۔ یہ مومن تمہیں اپنی خوشیوں سے، یہ نبی اپنی خوشیوں سے نوازنے آئے تھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے اس نبی کے دینے پہ میں نے احسان اس لیے کیا، جن نعمتوں
نعمتوں کو تم نعمت سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک بلا شبہ وہ نعمتیں ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میرے نزدیک میرے محبوب سے بڑھ کر کوئی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی سے بڑھ کر کوئی نعمت، گویا رب نے اپنا محبوب دیا، رب نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا تو رب العالمین نے اس پر احسان جتایا۔ اب اسی کی خلقت، اسی کا میلاد منانے مومن جمع ہو جاتے ہیں، اسی کا میلاد، اسی کی خوشیاں منانے مومن جمع ہو جاتے ہیں، مگر بنیادی تخلیق کی دو باتوں کی طرف مختصراً میں اشارہ کروں گا اس سلسلے میں۔ سیدنا علماء کرام نقل فرماتے ہیں نبی کریم کی تخلیق کے بنیادی مراحل کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بنیادی مراحل کیا تھے، تو فرماتے اند صوفیہ نبی کریم کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، مگر 70,000 سالوں تک اس نور کو پردے خفا میں رکھا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں آیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 70,000 سالوں تک اس نور کو پردے خفا میں رکھا، اس نور کو معرض وجود میں نہیں لایا۔ عموماً یہ حدیث نہیں مگر صوفیہ کا قول ہے کہ گویا رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، فاردت ان اعرف ربوبیتی، میں نے چاہا میں اپنی ربوبیت کا اعلان کروں، فخلقت نورا من نوری، تو میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، فقلت له کن حبیبی محمدا، اس نور سے میں نے کہہ دیا میرے حبیب محمد والا نور بن جا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کا نور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا، اول قرآن مشکات مقدس کی روایت دیگر محدثین نے بھی اسے ذکر کیا، سیدنا جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، کون سی چیز سب سے پہلے معرض وجود میں لائی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جواب دیا یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبی کا قبل جمیل اشیاء، جابر سن لو رب تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی خلقت سے پہلے تیرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، مگر اس نور کو ظاہر نہیں کیا، اس نور کو نور و نکھت کے میدان میں نہیں لایا۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ نور آخر تھا کیا، پھر یہ نور رکھا کہاں گیا؟ اس سلسلے میں دیگر صوفیاء نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین حاضر ہو گئے، توجہ رکھیے گا مختصراً کچھ وقت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون حاضر ہوئے؟ سیدنا جبریل، ہاں سب بولے جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کیا ہے، جبریل بتا تیرا وقت کیا ہو گیا، عرصہ کتنا ہوا تجھے؟ جبریل امین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جواب دیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا وجود آپ پہ قربان، میں وجود میں لایا گیا، لیکن عرصہ کتنا ہوا میں اس علمیت سے ناواقف ہوں، لیکن ہاں میں یا رسول اللہ اتنا ضرور جانتا ہوں 7ویں برج پر 70,000 برس کے برس بعد ایک نور کا ستارہ چمکتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں دو نہیں 70,000 بار وہ ستارہ دیکھ لیا ہے۔ جب جبریل نے یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جواب دیا جبریل 70,000 سالوں تک جس ستارے کو چمکتے دیکھا وہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کریم کا نور ہی تھا۔ جبریل اگر تو نے 70,000 سالوں تک جس نور کا مشاہدہ کیا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہی نور ہے جو مصطفیٰ کریم کا نور ہے۔ میں نے فی العالم تصورات میں عرض کیا جب یہی نور نور مصطفیٰ تھا تو پردے خفا میں کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ میرے محبوب کو سب سے پہلے وجود میں نے لایا، سب سے پہلی محبت کا حقدار بھی میں۔ علماء نے لکھا تو ان 70,000 سالوں میں ہوا کیا جب نور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی نہیں؟ تو علماء نے لکھا بس اتنا ہوا، رب کہتا تھا اے نور مصطفیٰ سے رب کہتا تھا یا رسول اللہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ اب اسی نور کو پھر آگے منتقل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو روئے زمین لانے کا مرحلہ۔ ایک اور اہم نقطہ یہاں عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم سے لے کر آپ کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، اہل السنہ کے علماء کا متفق علیہ یہ ہے قول ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کافر
نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی بے دین نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی بد مذہب ہاں کوئی بھی بد مذہب نہیں تھا۔ لہذا میں نے سوچا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین تک قرآن کریم نے نبی کے بارے میں کچھ یوں نقل کیا، وَنَرَا تَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دیکھتے ہیں سجدہ والوں کی پیشانیوں میں پلٹتے ہوئے۔ اب جب عبد المطلب تک نور منتقل ہوا، عبد المطلب کے بعد نور منتقل ہوا سیدنا عبداللہ کی پیشانی پر، دنیا حیران ہو گئی، دنیا برد حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی پورے مکے میں عبد المطلب کے عبداللہ جیسا کوئی حسین نہیں تھا۔ اسی مکے میں احبار کی ایک خاتون تھی، جوان عورت تھی، توریت انجیل کی عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی پر نور کے اس چمکتے آثار کو محسوس کیا تھا۔ تو انہوں نے چونکہ یہ عالمہ تھی، انہیں پتا تھا نبی آخر الزمان کی جلوگاہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوگی، آپ ہجرت مدینے میں کریں گے۔ اس عورت نے کوشش کی کہ اگر واقعی یہ وہ نور ہے تو یہ مجھے ملنا چاہیے، میں بن جاؤں اس نور کی ماں۔ تو وہ اکثر حضرت عبداللہ کو دعوت دیتی ہے آپ مجھ سے نکاح کریں یا کچھ بھی کریں، حضرت عبداللہ سے بہت بار، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ان کے پاس حاضر نہیں ہوئے، اس عورت سے کبھی بھی آپ نے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں بنایا۔ کہہ رہے اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ نبی کریم کی والدہ مکرمہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ نکاح ہوا، جب نکاح پائے تکمیل کو پہنچا، سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں اب میرا نکاح ہو گیا، نکاح پائے تکمیل کو پہنچا، ایک دن میں اب اسی گلی سے گزرا جس گلی سے مجھے اس یہودی خاتون سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو آج میں بڑا عجب منظر دیکھا، جو میرے لیے راہ میں پلکیں بچھاتے تھے آج انہوں نے مجھے دیکھ کے نظر پھیر لی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کے نظر۔ سیدنا عبداللہ فرماتے میں پھر تھوڑی دیر کھڑا ہوا، شاید میری طرف دیکھے، شاید مجھ سے گفتگو کرے، لیکن برابر دیکھ رہا ہوں ذخول طاری ہے، کوئی توجہ نہیں، کوئی نظر عنایت نہیں۔ میں متوجہ ہوا، اے خاتون مجھے پہچانا یا نہیں؟ خاتون نے جواب دیا میں نے پہچان لیا۔ کہا میں وہی عبداللہ ہوں جو یہاں سے گزرتا تھا تو تم منتظر رہتی تھی، میں جب گزرتا تھا تو تمہیں انتظار رہتا تھا، وہی عبداللہ ہوں جب میں آتا تھا تم میری راہوں پر پلکیں بچھانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ مگر آج کیا ماجرا ہے؟ مجھے دیکھتے ہی نگاہیں پھیر لی، مجھے دیکھتے ہی نظریں پھیر لیا، مجھے دیکھتے ہی نگاہیں واپس جواب دیا، عبداللہ آج تک جو آپ کے ساتھ محبت اور تعلق تھا، اگر آپ کو یہ لگا یہ تعلق اور یہ محبت عام انسانی خواہش کی بنیاد پر تھا تو یہ غلط ہے عبداللہ، تو مجھے ذرا بتائے پھر کیا وجہ ہے؟ لہذا آج تک کے تعلق کی حقیقت بتائے۔ عبداللہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، میں تجھ سے تیری نکاح میں آنا چاہتی تھی، تیری بیوی بننا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے تیری پیشانی پر ایک نور نظر آتا تھا، ایک چمکتا آثار نظر آتا تھا، میری خواہش تھی میں اس نور کی حقدار بنوں، لیکن اب چونکہ تیری پیشانی میں وہ نور نہ رہا لہذا مجھے تیری ضرورت نہیں۔ عبداللہ فرماتے پھر تیرا کیا اصلی مقصد تھا؟ دوبارہ خاتون نے واپس جواب دیا تیری پیشانی میں جو نور تھا نکاح کے بعد میری خواہش تھی مجھ میں منتقل ہو جائے۔ ارے عبداللہ اب وہ نور نہ رہا، وہ نور جس کی تھی میں طالب، جس کی تھی میں دیوانی، سنا ہے وہ دولت تجھ سے آمنہ نے لوٹی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب تمہارے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب تمہارے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب عام انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، عام انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں، جب حمل ٹھہر جاتا ہے، جب حمل جسم میں بیٹھ جاتا ہے تو اکثر حاملہ عورت کو بوجھل بنا دیتا ہے،
اکثر حاملہ عورت کی تکالیفیں بڑھ جاتی ہیں، اکثر انہیں تھکا دیا جاتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خدا گواہ جب سے مصطفیٰ کریم جلوگر ہوئے میرے شکم میں، دور میرا پہلا مہینہ، میرے خواب میں تشریف لائے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، چمک تجھ سے سب میرا دل بھی چمکانے، میں نے عرض کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، ذرا نبی جب تیرے شکم میں جلوگر ہوئے، عام خواتین کو جو تکلیفیں ہوئی کیا آپ کو بھی وہی تکلیفیں ہوئی؟ سیدتنا آمنہ فرماتی ہے انی لما من مشاق، مجھے وہ تکلیفیں ہرگز نہیں ہوئی۔ ہاں سیدنا آمنہ پھر کیا؟ عالم تو یہ تھا اگر میں بنجر زمین میں پیر رکھتی تھی تو ہریالی آ جاتی تھی۔ یہ مستند علماء سیر نے، علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے کتب احادیث کے اندر نقل کیا ہے بطور خاص سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم ابھی تک مجھے لگا میں عام سی خاتون ہوں، اب جب سے جلوگر ہوا یہ نور مصطفیٰ، اب اندھیروں میں مجھے چراغ کی نہیں، پردہ ہٹا دوں تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ ابھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً دنیا میں ابھی جلوگر نہیں ہوا، شکم مادر میں ہے، مگر شکم مادر کی کرامت ہے۔ میں نے کہا ذرا سیدتنا آمنہ آپ کے وجود پر میں اپنی ذات کو قربان کروں اور بتائیں اس نبی کی عظمت کو بتائیں، ذرا میرے نبی کی شان کو اور بتائیں۔ سیدتنا آمنہ فرماتی ہیں ایک تو یہ تھا جدھر گئی ہریالی آ گئی، عرب کی کڑکتی دھوپ میں اگر کبھی سخت دھوپ پڑ جاتی تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کرنے لگ جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفی سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہے، سیدتنا صفیہ روایت بیان کرتی ہے لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الکعبہ قد مال الی بیت آمنہ، جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا تھا۔ نور مصطفیٰ شکم میں موجود، اب اس کے اثرات اس کے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں ظاہراً۔ اتنا ہی نہیں، سیدتنا یہی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی ابھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے، پہلا مہینہ آدم نے بشارت دی، دوسرا مہینہ ہوا سیدتنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام میرے خواب میں آئے، دمن ابشری ابشری ابشری، بشارت ہو آمنہ تیرے لیے، بشارت ہو آمنہ تیرے لیے۔ میں تو وجہ کیا، دلیل کیا اس بشارت کی؟ انت حاملتن بسید العالمین، تیرے شکم میں جو جلوگر ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ پہلو کا بھی سردار ہے، اگلوں کا بھی سردار ہے۔ آمنہ فرماتی ہیں انہی ایام میں کعبے چلی گئی، کعبے کا طواف کرنے کی نیت سے، جسم میں رسول کریم موجود ہے۔ اب ایام قریب آ گئے ہیں نبی کی تشریف آوری کے، دن نزدیک آ گئے ہیں رسول کریم کی تشریف آوری کے۔ جب میں کعبے کے نزدیک پہنچی، جب میں بیت حرم میں داخل ہو گئی، طواف کرنے سے پہلے ندائی امسکی نفسک یا آمنہ، آمنہ رک جا وہیں، تم کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، کعبے کا طواف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین موحد تھے، توحید کے ماننے والے، چونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے کو 600 سال گزر گئے تھے، کسی نبی کی رسالت پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وجہ اس اعتبار سے کہ نصارہ کے دین میں بھی گڑبڑی کی گئی تھی، تورات اور انجیل کو بہت ساری جگہوں سے بدلا گیا تھا، لیکن آپ موحد تھی۔ دور جاہلیت میں بھی طواف ہوتا تھا کعبے کا، مگر ان کا طرز الگ تھا، انداز الگ تھا طواف کا۔ اور یہ بھی آیا ہے زمانے جاہلیت میں عرب کی بعض عورتیں ننگے طواف کرتی تھی، لیکن نبی کی ماں کا ایسا معاملہ نہیں تھا، لیکن ان کے طواف کے انداز الگ الگ تھے۔ آمنہ فرماتی جب میں کعبے کے نزدیک آئی، طواف کا ارادہ ہے، کعبے کے نزدیک پہنچی، مجھے ندا دی گئی
امسک یا آمینہ نفسک، آمینہ اپنے آپ کو روک لو، کعبے کا طواف نہ کرنا۔ میں نے ندا دی، میں تو اللہ اکبر، میں تو آئی ہوں عبادت کرنے، میں تو آئی ہوں بندگی بجا لانے، خدا کا وہ پرانا گھر جس پہ ارد گرد دنیا نے چکر لگائے، آج آمینہ بھی چکر لگانا چاہتی ہے۔ ندا دی گئی، تو آمینہ تیرا طواف کرنا تو ٹھیک تھا، مگر تیرے شکم میں، تیرے پیٹ مبارک میں جلوگر ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو تیرے چلنے سے نبی کو تکلیف ہو جائے۔ احسان جتایا کیوں؟ وہ اس لیے، یہ دیکھو رب کے نزدیک نبی کا مقام کیا تھا۔ رب کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقام سے نوازا تھا، کس مرتبے سے نوازا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی پر سیدنا آمینہ فرماتی ہے، میں نے پھر ندا دی اگر میں طواف نہ کروں اب کیا کروں؟ تو کہا گیا اگر میں اب بھی طواف نہ کروں تو میں کیا کروں؟ آمینہ کو واپس جواب دے دیا گیا، آمینہ تو طواف نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچ جائے۔ ہاں آمینہ اب کیا؟ دمن آمینہ یہ وہ نبی ہے جو اولین کا سردار ہے، آخرین کا سردار ہے۔ آمینہ تو اپنی جگہ بیٹھ، ہم کعبے سے کہتے وہ تیرا طواف کر لے گا۔ چمک تجھ سے پانے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے 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 والے۔ دم دم رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، پڑے خاک ہو جل جانے والے، بڑے خاک ہو جل جانے والے۔ ظہر کی اذان انشاءاللہ ہو جائے گی، 2 سے 3 منٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام کرتا ہوں۔ چمک تجھ سے پانے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے۔ حضرت سیدنا اسید بن عزیر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں جب مسکراتے تھے، اذان بھی ہوئی رکھے